محترمے کی شہادت پہ ہم بھی اگر پاکستان نہ کھپے کا نہ لگا تو بہت کچھ حالات خراب ہو سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, آپ جا کر کور کمانڈر گھر پہ حملہ کریں, آپ جا کر اپنے فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں یا اپنی سرکاری عملہ کو نقصان پہنچائیں. کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی. پنجاب میں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ باندھ کے ہمیں الیکشن میں بھی دھکا دیا گیا. قوم بھی باندھے گئے تھے اور آدھی باندھے گئے تھے. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی. اس وقت ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا؟ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, خود کش دھماکوں کا پاکستان تھا, ٹیرر کلنگ کا پاکستان تھا, اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. ایسا پاکستان آپ نے ہمیں دیا تھا. مردم شماری اس کے لیے ووٹ کر دیا اور باہر نکل کے آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن ڈیلے ہو گئے تو یہ الیکشن ڈیلے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. تو پیپل آر سیئنگ کہ آپ کی تو یہ ڈیول مطلب آپ ایک ہی جگہ پر دو فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کو مجھے 24 کروڑ عوام میں کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے. آج تک ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ہیں کہ الیکشن کب ہونے. ہاں, ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ ترجمان بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی, پی ایم ایل این, جو کہہ رہے ہیں کہ جی فروری میں الیکشن ہو جائے گا. بھائی کیا آپ کے پاس ڈیٹ ہے؟ پی ایم ایل این کے ہمارے دوستوں کی وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے والے ہیں, تو پھر آپ کیوں الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں؟ پھر تو جلدی کریں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آ بھی رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں الیکشن بھی نہ کریں. اس وقت کی جو سیکیورٹی فورسز کے سربراہان تھے, ڈی جی آئی سے صاحب تھے, وہ تو افغانستان میں جا کے کافی پیتے رہے اور کہتے رہے ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, اور انہی کے فیصلے تھے جو اب ہم بھگت رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک باکس. میں ہوں حسن افتخار اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ایک ایسے سیاستدان جن کی پاکستان کی تاریخ پر کافی گہری نظر رہی ہے. بہت ساری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کا وہ خود بھی پارٹ رہے ہیں, اور ہمارے آج مہمان ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی, تھینک یو. فیصل, میں آپ سے شروع کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی شروع کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک وفاقی جماعت تھی. جب بنی تو تقریباً تمام صوبوں کے اندر اس کی اسٹرینتھ تھی. پنجاب میں زیادہ تھی, پھر خیبر پختونخوا میں بھی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو کئی سال ہیں یا پچھلے کم از کم 3 الیکشن سائیکل سے ہم سمجھ لیتے ہیں, 2013 سے 2008 میں آپ کی حکومت جب بنی, اس کے بعد سے 2013 سے ایسا فیل ہونا شروع ہوتا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف صوبوں سے کم ہوتی گئی اور شاید اب صرف سندھ کی پارٹی رہ گئی. تو یہ جو آپ پہ اس طرح کی تنقید ہوتی ہے یا آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جینوئن پرسیپشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے کہا بالکل, پارٹی میں مشکل وقت بھی آئے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں. آپ نے ریسنٹلی ہمارے پارٹی کے چیئرمین کی پریس کانفرنس بھی دیکھی جو کہ انہوں نے نیکسس بیان کیا تھا باجوہ صاحب کا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کا ثاقب نثار کا یا چودھری افتخار صاحب کا. کچھ چیزیں جو تھیں وہ ٹھیک ہے, کچھ ہمارے پر بھی مشکل وقت تھا, کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو پیپلز پارٹی کو دھکیلا گیا. صوبہ سندھ کی طرف کہیں, جو بھی کہیں, پنجاب سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور کچھ ہماری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے خود پرسنلی پارٹی کو نقصان پہنچا, جو ہماری اچھی بھی اور بری بھی. ریکونسلیشن کی پالیٹکس, جب ہم پچھلی حکومت میں تھے 2008 سے 13 تک, ہم نے اس وقت بھی ریکونسلیشن کی. ہم نے اپنے ایسی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا جو کہ ماضی میں ہمارے کافی اتحاد نہیں ہوتے, بلکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بہت سفارہ ہوتے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون نا, مطلب چارٹر آف ڈیموکریسی جب آپ نے سائن کر لیا تو اس کے بعد پنجاب کے اندر بالکل آپ نے خود آئیڈینٹیفائی اچھا کر لیا. کے ساتھ کیا, پھر کے پی میں ہم نے این پی اور جے وائی کے ساتھ کیا, جن کے مقابلے میں ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے. پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے ہم پھر بھی کہیں کہ ہم پی ڈی ایم میں, پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم علیحدہ لڑتے ہیں تو شاید ہم زیادہ ووٹ لیتے ہیں, جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کم ووٹ لیتے ہیں. ایسا سر, اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہے نا, آئیڈیالوجیکل فیکٹر بھی تو ہے نا کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو جب آپ اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ دونوں کی پارٹیوں کے جو ٹریڈیشنل ووٹرز ہیں یا جو کہ آئیڈیالوجی پر ووٹ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ووٹ, آپ کو کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, آپس میں اکٹھے ہو گئے. آپ کی بات درست ہے. ہم نے کے پی میں مختلف اوقات پہ اے این پی کے ساتھ اور جے یو کے ساتھ الیکشن لڑا, پھر ہم اکٹھے بھی ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میئر کے الیکشن تھے, جے یو آئی پشاور جیتی, سیکنڈ تھرڈ ہم اور اے این پی تھے, چوتھے پہ پی ٹی آئی تھی. اور اس کے فوراً بعد الیکشن آیا اور ہم سب اکٹھے ہو گئے, اور ہم نے این پی کے اور بلوچ صاحب کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ہم نے الیکشن لڑا, بری طرح ہار گئے. تو یہ ایک میسج ہوتا ہے ورکرز کی طرف سے یا ووٹرز کی طرف سے کہ لیڈرشپ تو شاید اکٹھی ہو سکتی ہے. اتحاد ہمارا جو ہے, الیکشن الائنس جو ہے ہمیں جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. الیکشن کے بعد آپ اتحاد کر سکتے ہیں جو بھی ہے, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس کی پھر حکومت ہوتی ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کی کام کرتے ہیں, اپنے پارٹی کے لوگوں کو اوبلائز کرتے ہیں, اپنے پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں. وہ پھر آپ کو زیادہ آپ کو وہ نہیں کرتے. لہٰذا بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے فیکٹرز ہیں جس کو ہم تھورلی دیکھ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے پارٹی کے ینگ چیئرمین کے قیادت میں انشاءاللہ اس چیز کو ٹھیک کریں گے.
अच्छा, अब आपके पास आपके कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी है, आपको सेक्रेटरी इत्तलात भी पार्टी का बना दिया गया है। उसके अंदर जब आप मतलब नौजवान लोगों से बात करते हैं या आपकी पार्टी के लोगों से बात करें, तो वो तो रेगुलरली कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो कभी भी पीपल्स पार्टी का साथ नहीं उसने दिया। मतलब एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ करता था, फिर पीटीआई के साथ हुआ करता था। तो ये इस जो एक खलीज है, इसको आप कैसे पुर करेंगे? मतलब देखें, जो हमारे पार्टी के दोस्त कहते हैं वो बात भी ठीक है। जो स्पेस उन पार्टी को मिलता है और उसमें 50% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और जिसको मेरिट की बुनियाद पर अगर दिखाया जाए मीडिया में, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरी। मैं सिर्फ एक मिसाल ज़्यादा नहीं दूंगा, अगर आप सिर्फ इस पे देखें कि हमें जो हेल्थ केयर है सिंध का, उसको अगर आप देख लें बाकी तमाम सूबे में उसका कंपैरिजन कर लें, हेल्थ केयर जो सिंध का है वो पाकिस्तान के हर सूबे से बहुत बेहतर है। फ्री आपका जो है वो दिल के ऑपरेशन भी होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट भी हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी हैं, साइबर नाइफ भी है, सब कुछ है फ्री ऑफ, और इसमें 1 रुपये का भी चार्ज भी नहीं करते। उसके साथ आप देखें कि इस वक्त रिसेंटली हमने ख़वातीन को मालकाना हकूक़ देने शुरू किए घरों के। 20 लाख ख़वातीन को मालकाना हकूक़ दे रहे हैं, और प्रोसेस शुरू हो चुका है और दे भी रहे हैं। फिर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देखें, 9 मिलियन बेनिफिशरीज़ हैं, 90 लाख बेनिफिशरीज़ इस वक्त उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनके बच्चों को स्कूल का जो है वो वजीफ़ा भी मिल रहा है, कॉलेज का भी मिल रहा है, यूनिवर्सिटी का भी मिल रहा है। साथ साथ जो है हमने उनके जो है वो ट्रांसजेंडर को इसके अंदर हमने ऐड किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे नहीं, तो लेकिन कुड़ी साहब, ये आपने लिस्ट इतनी सारी चीज़ों की गिनवा दी, लेकिन हम अभी भी जब मीडिया के ऊपर अगर सिंध की रिपोर्टिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कोई गोश्त स्कूल दिखाएंगे जहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं, हॉस्पिटल्स दिखाए जाएंगे जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है। तो ये जो वही मैं पूछ रहा था, जो गैप है मतलब आपके अच्छे काम करने का, और आप में ये बिल्कुल आपको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा सिंध में काम, लेकिन हम लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो सेंट्रल शहरों में बैठे लोग हैं, उनके जहन में तो सिंध एक अभी भी बैकवर्ड है। आज ही मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि पिछले साल सिंध के अंदर मलेरिया के 3 लाख से ज़ायद केसेस हुए हैं। मलेरिया तो एक ऐसी बीमारी है जो 1900s के स्टार्ट की बीमारी है, मतलब 2023 के अंदर तो वो नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। क्या रीज़न है? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपने अभी बात की कि आपने उसके ऊपर स्टडी की, और सिंध में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें जो कि नहीं दिखाई गई, उसमें हम अपनी पार्टी की तरफ से भी कर। लेकिन उसमें देखें, अगर नेशनल मीडिया या प्राइवेट चैनल्स नहीं दिखाएंगे और उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, तो उसको हम मजबूर नहीं कर सकते। उसका वाहिद हल ये है कि जैसे हम आपके सामने आए हैं, इस तरह डिजिटल मीडिया का एक नया इनकलाब आ चुका है, और डिजिटल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म जो है वो कुछ अर्से बाद इस टीवी चैनल्स को भी मैं समझता हूँ कि खा चुका है। अभी दूर की बात क्या है, अभी तो हो चुका है, इट इज ऑलरेडी हैपेंड, टेक ओवर कर गया। तो हम इस चीज़ का जो इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे और कर भी रहे हैं, हमने कोशिश भी करेंगे। चीज़ें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, अगर आप मलेरिया की बात कर रहे हैं तो इस तरह आप देखें कि पंजाब में भी चीज़ें, केपी में भी हैं। अब डेंगू की मैं मिसाल दूँ, क्या हुआ डेंगू के साथ पिछले साल? फिर स्मोक को देखें, जब पंजाब में स्मोक आ जाती है, बहुत सी चीज़ ऐसे जिस पे आप तनकीद भी कर सकते हैं और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तनकीद की जगह पे बिल्कुल आप पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। और जहाँ तक अप्रिशिएट करने की चीज़ है, तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी होनी चाहिए कि चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें पंजाब में हुई होंगी, केपी में हुई होंगी, सिंध में होंगी, बलूचिस्तान में होंगी, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ भी जाना चाहिए। हम अक्सर मीडिया में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर होता है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में ये कर दिया, वो कर दिया। जब इलेक्शन आता है पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें लेके जाती है। असल एहतसाब तो अवाम ही करती है। हम तो कहते हैं अवाम एहतसाब करे, फ्री फेयर इलेक्शन हो, अवाम एहतसाब करे, अवाम जिसको वोट करे। अगर हम बुरे हैं तो उधर और जमाते हैं, उनको वोट कर लें। इस तरह तमाम लोगों को मैं समझता हूँ कि इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, चाहे जिस सूबे में भी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले, और लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसको पसंद करते हैं। अच्छा कुली साहब, लेट द पीपल डिसाइड के अंदर मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस वक्त तो नज़र ही नहीं आ रहा कि वो पीपल कब डिसाइड करेंगे। इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपकी पार्टी ने CCI के अंदर जो थी मरदमशुमारी, उसके लिए वोट कर दिया, और बाहर निकल के आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन डिले हो गए, तो ये इलेक्शन डिले हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो पीपल आर सेइंग कि आपकी तो ये ड्यूल, मतलब आप एक ही जगह पर 2 फ़ायदे उठाना चाहते हैं। एक जगह पे आप हामी भर के आ गए और दूसरी जगह बाहर निकलते साथ आपने शोर डाल दिया। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए दोस्त, इसमें एक चीज़ है जो कि हमने काफ़ी मीडिया में इसको क्लियर करने की कोशिश भी की। बिल्कुल CCI में हमने बिल्कुल वोट किया है, इससे हम कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। CCI में हमने वोट किया डिलिमिटेशन के लिए। डिलिमिटेशन में अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका 2/3 मेजॉरिटी है और आप सीटें बढ़ा रहे हैं, फिर तो डिलिमिटेशन में आप टाइम लें। आपकी आबादी 24 करोड़ हो गई है 21 करोड़ से, आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी उस वक्त नहीं थी, और 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी तो सीटें नहीं बढ़ सकती थी। अब आपने कहा कि डिलिमिटेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर रह कर जो है उनके 5% ऑफ वोटर्स का अप एंड डाउन कर दें। तो आपने पिछले साल भी इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की है। आपके पास सब कुछ चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सब कुछ मवाद पड़ा हुआ है।
آپ کے پروونشل آفس سے سب کچھ تیار ہے, آپ کے سینٹرل آفس میں سب کچھ تیار ہے, تو آپ ان نو ٹائم یہ کر سکتے ہیں, اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. ابھی تک تو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہی نہیں ہوا, 1 مہینے میں ڈیلیمیٹیشن, اگر وہ ان کو کرنا تھا تو کر لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ ان کے لیے بھی کافی تھا, وہ کر سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے ابھی آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی ڈیٹ تو دے دی ہے, آپ کو مجھے 24 کو عوام میں کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے ہیں. آج تک ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ہیں کہ الیکشن کب ہونے, بھائی فروری میں ہو رہے ہیں. ہاں, ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ ترجمان بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی, PMLN, جو کہہ رہے ہیں کہ جی فروری میں الیکشن ہو جائے گا. بھائی کیا آپ کے پاس ڈیٹ ہے؟ میں بھی سمجھتا ہوں کہ فروری میں الیکشن ہو جائے گا. مجھے بتائیں کون سی فروری, سن بتا دیں اور تاریخ بھی بتا دیں, یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. اگر 30 نومبر جو ڈیٹ ہے ڈیلیمیٹیشن کی, اس کے بعد میں آپ کوئی اور سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور ہم اس ڈیلیمیٹیشن اعتراض ہو اور سپریم کورٹ اس کو کھینچے اور لمبا کریں, تو اس کا کیا ہوگا؟ آج آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز ہیں, آج تک اسمبلی ختم ہو گئی ہے, کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس چیز میں شاید الیکشن ملتوی ڈیلے نہ کر دیے جائیں. لہٰذا اس چیز کے لیے ہم بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسری CCI میں اس چیز کو جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے جس میں سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں, دیٹس لیجسلیشن, دیٹس ناٹ کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے. ہم تو 90 ڈیز کے لیے بھی تیار ہیں, ہم 60 ڈیز کے لیے بھی تیار تھے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, باقی جماعتیں کہتے ہیں نہیں آپ جنوری فروری میں کرا لیں. اگر آپ پائپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ عوام کے لیے تیار ہیں, آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آنے والی ہے, خاص کر PMLN کے ہمارے دوستوں کی, وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے والے ہیں, تو پھر آپ کیوں الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں؟ پھر تو آپ جلدی کریں. آپ کو تو مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت میں آنے والے ہیں تو جلدی کرو, جلدی بیٹھ جائیں. پھر کیوں ڈیلے کروانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آ بھی رہے ہیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں الیکشن بھی نہ کریں. کنڈی صاحب, اس کے اندر ایک سوال پھر یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہم بات چیت کرتے تھے تو ان کا خیال بھی اسی طرح کا تھا کہ آنے والی شاید حکومت ان کی ہے. پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ جو آپ کے خیال میں چینجز ہو گئی. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں, باپ جو تھی بلوچستان کے اندر وہ ٹوٹی, اور بہت سارے چانسز یہی تھے کہ جو عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں, اور بہت ساری مطلب صحافیوں کے حلقوں میں بات گردش بھی کرتی رہی. اس طرح ساؤتھ پنجاب کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف سے جو الیکٹیبل جنہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے چھوڑا, تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے اور ان کے ٹکٹ سے اگلا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. لیکن وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے. بلوچستان میں باپ ٹوٹی نہیں, جو کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اگر ہوتی نظر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی گارنٹی آپ کو دی گئی تھی اور اب وہ مائنڈ چینج ہو گیا, تو دیٹ از وائی یو آر آلسو کمنگ آؤٹ اگریسولی؟ نہیں, ہم گارنٹیز میں بلیو نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک تقریباً مکمل کیا ہوا ہے, اور اس میں یہ دیکھیں اگلی حکومت ہمارے اپنے خیال کے مطابق پھر کولیجن حکومت ہوگی, کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے سندھ میں بھی کام کیا, ہم نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے, ساؤتھ پنجاب میں بھی خاص کر ہم نے بہت زیادہ کام کیا, اس طرح KP اور بوسا میں بھی کام کیا. ہم پورے اس یقین کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنانے کے قابل ہوں گے اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم حکومت بنائیں. نہیں, لیکن کن کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ پھر ایک اتحاد بنائیں گے آپ؟ مطلب ایک ہم اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں, جیسے اب KP میں بھی ہے, یا باقی جماعتیں ہیں, یا چھوٹی جماعتیں ہیں بلوچستان میں, ان ساتھ اگر ہمارے نمبر زیادہ ہوں گے, PMLN سے زیادہ ہوں گے, تو ہم بالکل ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. کہ ہم نے پچھلی دفعہ آپ کے نمبر زیادہ تھے, آپ کو ووٹ کیا, ہمارا جمہوری حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ کریں اور ہمیں پرائم منسٹر کا ووٹ دیں. آپ کے نمبر کم ہے, اگر نمبر زیادہ ہوں گے تو پھر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بات کروں گے. تو کنڈی صاحب, یہ نمبرز انکریز کرنے کے لیے سندھ تو چلیں آلریڈی پیپلز پارٹی جیتتی ہی رہتی ہے, تو ہم ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ GDA کو نیا بھی بن جائے گا تبھی پیپلز پارٹی جیت جائے گی. تو پھر بیٹل گراؤنڈ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا بن جائیں گی. تو پنجاب کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ پیپلز پارٹی نے کام کیا, اور اوبیسلی بلاول بھٹو صاحب آتے جاتے بھی رہتے ہیں اور اس قسم کی میٹنگز بھی لیتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب پہ آپ کا کافی زیادہ فوکس ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی الیکٹیبلز آ جاتے ہیں جن کو اب استحکام پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے, تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر پھر ساری گیم آ جائے گی. تو وہاں پر تو معاملات بہت زیادہ خراب ہیں. وہ تو پاکستان تحریک انصاف ویسی جیتی ہوئی ہے, وہ تو کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی. تو آپ کو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سے آپ کچھ حصہ لے لیں گے؟ تو تحریک انصاف تو پنجاب میں بھی جیتی ہوئی تھی, پھر یہاں آنے دی کسی کو نہیں دی. نہیں, وہ 2018 میں پنجاب کے اندر پھر بھی کلوز کانٹیسٹ تھا نا, آدھی سیٹیں جیت کے لے گئے KP میں تھے. بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹیرین بن چکی ہے, تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بن چکی ہے. KP میں پیپلز پارٹی بھی ہے, PMLN کی بھی ہے, اور اس میں ANP ہے, JOI ہے, شیر پور صاحب ہیں, جماعت اسلامی ہے. بہت KP میں اور زیادہ آپ کو دیکھیں چیزیں ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ امید ہے کہ ہم اپنی کچھ نہ کچھ سیٹیں لے کے جائیں گے. باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جیسے ANP ہے یا باقی جماعتیں ہیں, ان کو بھی ہم ساتھ لے کر جو ہے, ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اعتماد میں میجورٹی جماعتوں نے آصف علی زرداری صاحب کی گارنٹی مانگی تھی کہ آپ گارنٹی دیں گے تو ہم ووٹ کریں گے. لہٰذا ہمارے ایک ہوم ورک ہے, ہم نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے
دیکھیے پنجاب میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آئی پی پی ہے یا ہے، تو یہاں پہ اگر گڈ پی ٹی آئی ہوگی تو اس کو بھی اجازت ملے گی الیکشن لڑنے کی، تو وہ پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے کے جاتی ہے کتنی نہیں لے کے جاتی، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو جب سکورنگ کا ٹائم آئے گا تو پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کا سکور کتنا ہے، تو پھر بات اچھا نہیں، لیکن ابھی جو ہوم ورک ہے یا گراؤنڈ ہے وہ خیبر پختونخوا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کام کیا، لیکن اب پچھلے دنوں سے ڈسٹربنگ نیوز آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. فیل ایسا ہو رہا ہے کہ 2013 کا ریپیٹ ہونے لگا ہے جب آپ کو اور اے این پی کو تو کیمپین کرنے ہی نہیں دی گئی خیبر پختونخوا میں، دہشت گردی کے حملے تھے اور اس قسم کی چیزیں تھیں. اب تو جے یو آئی بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئی ہے، مسلسل تیسرا چوتھا ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک ہے. تو آپ کے خیال میں ان حالات کے اندر یہ آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا 2013 کی طرح؟ دیکھیں 2013 میں مشکل حالات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر بھی الیکشن لڑے، پیچھے نہیں ہٹے. اس طرح 2018 کی سچویشن بھی اسی طریقے سے تھی. اب دوبارہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ جو ہے سیکیورٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا، اب تو تمام مذہبی جماعتوں کے بھی، خاص کر اس کو آپ کی فوج کو آپ کے جو ہے پولیس کے نوجوانوں کو، پولیو ٹیم کو، ان چیزوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. سچویشن تو بہت ہی خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن تو پھر بھی ہمیں 2013 میں بھی کہا جاتا ہے گھر سے باہر نہ نکلیں اور الیکشن کے حالات نہیں آئے، اور ابھی واقعی ایسی چیزیں ہیں. لیکن جب الیکشن ہوگی تو الیکشن تو لڑنا ہی پڑے گا، آپ الیکشن تو کینسل نہیں کر سکتے اس صوبے میں. تو اس مشکل حالات میں الیکشن تو پھر بھی لڑیں گے اور دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ تو کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے دنوں لاہور آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سینئر صحافیوں سے کچھ گفتگو کی، اور اس کے اندر ابھی حافظ احمد اللہ صاحب پر دوسرا حملہ نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے بھی وہ یہی بات بتا رہے تھے، ایسے ملتی جلتی کچھ بات کہہ رہے تھے کہ اس بار بہت زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں، اور اس کو وہ بلیم کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو واپس لا کے آباد بسایا جائے. تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس وقت جو فیصلہ سازی ہو رہی تھی اس میں آپ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، لوکل لوگوں کی کوئی بات نہیں سنی گئی، اوپر سے لا کے ٹاپ ڈاؤن فیصلے دیے گئے؟ دیکھیں بالکل اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اے پی ایس کے شہداء کے جو قاتل تھے ان کے ساتھ سودے بازی ہو چکی تھی، ان کے والدین کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر اور لیڈرشپ شہید ہوئے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پولیس نے قربانی دی، فوجیوں نے قربانی دی، سب نے قربانی دی. آج آپ مجھے بتائیں کہ جو آپریشنز ہوئے ہیں وزیرستان میں بھی، سوات میں بھی، باقی علاقوں میں جو آپریشنز ہوئے ہیں، آج اس آپریشن میں جب ہم امن لے کے آئے تھے اس کے بعد ہم نے فینسنگ کی، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم دوبارہ گراؤنڈ زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. تو اتنے ہم نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے اور اس کے بعد اتنی قربانی بھی دے کے اس کے بعد دوبارہ ہم اس چیز پہ آ گئے. تو جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہوگا. اگر میں غلط ہوں مجھے سزا نہیں ملے گی اور میں بھی جو ہے بخش دیا جاؤں گا، اور جو کام کرے وہ بھی بخشا تو ایسے ہی ہوا ہے، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. پہلے تو یہ بات کرنی چاہیے کہ ان کو کون لایا تھا اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. جب آپ اتنی جو ہے انسرٹنٹی اس وقت بچی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، بہت زیادہ جو ہے انسرٹنٹی ہے، بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کی وجہ ہوا ہے. جب ایک بلڈنگ کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. جب تک آپ اس چیز کا، جب آپ ایک بیماری کا جو ہے اس کا پراپر علاج نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. لہٰذا جب تک یہ چیز ہماری سیکورٹی فورسز اور ہماری حکومت جب تک اس چیز کو نہیں دیکھے گی تو اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. نہیں، لیکن سر جن لوگوں نے آپ سیکیورٹی فورسز نہیں تو اس وقت کی جو سیکیورٹی فورسز کے سربراہان تھے، ڈی جی آئی سے صاحب تھے، وہ تو افغانستان میں جا کے کافی پیتے رہے اور کہتے رہے ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، اور انہی کے فیصلے تھے جو اب ہم بھگت رہے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، تو ایک طرف تو فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اس کی بھی کوئی سزا جزا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جہاں پر ان کے غلط فیصلوں سے سویلینز کو نقصان پہنچ رہا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ دوز ہو ور ریسپانسبل فار میکنگ دیز ڈیسیژنز شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی تو کچھ جماعتوں نے ڈیفینیٹلی کیا ہے، لیکن ایز اے کلیکٹیو کسی نے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیا، اور کلیکٹیو ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ کچھ لوگ گئے افغانستان گئے، کابل گئے، کافی پی رہے. دیکھیں ہر پولیٹیکل فیلڈ میں بھی، سیاستدانوں میں بھی غلط لوگ ہو سکتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح جوڈیشری میں بھی، فوج میں بھی، پولیس میں، ہر ادارے میں اچھے برے لوگ، میڈیا میں بھی اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یا تو ہمیں اسٹیٹ کہہ دے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے ٹھیک کیا تھا، اور جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، پھر تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہو رہا ہے. پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہوا ہے، انہوں نے غلط فیصلہ کیا، تو پھر اس کو سزا کیا ملی ہے؟ تو بات تو یہ کہ ہمیں اسٹیٹ بتائے کہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. اگر ٹھیک ہوا تھا پھر بھی بتایا جائے، غلط ہوا تھا پھر بھی بتایا جائے، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہوا اس کا بھی ہمیں بتائیں کہ اس پہ ٹھیک ہوا اور کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا ہوا ہے، آج کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر غلط ہوا ہے، فیصل کریم کنڈی نے غلط کیا ہے، تو فیصل کریم کنڈی کو اس کی کیا سزا ملی ہے؟
یہ چیزیں اگر نہیں ہوگی جب تک، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا؟ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا، خودکش دھماکوں کا پاکستان تھا، ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا، اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. ایسا پاکستان آپ نے ہمیں دیا تھا اور ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا. اور آپ اگر دوبارہ 2007 اور 8 کی سچویشن پہ آ گئے ہیں تو پھر اس کا قصوروار تو آپ دیکھیں کہ کون ہو سکتا ہے. سیاسی جماعتیں ہیں یا کوئی اور ہے؟ سیاسی جماعتوں میں کون سی شخصیات ہیں؟ یا آپ اس میں دیکھیں فوج میں کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے اس چیز کو غلط کیا؟ تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ اپنی غلطی کو نہیں دیکھیں گے اور غلطی کی جو ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو مرض کی تشخیص کرنی ہے اور پھر آگے جانے. اچھا کنڈی صاحب، مرض کی تو چلیں تشخیص پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2022 کے اپریل کے بعد سے جو کچھ سلسلہ شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت پرانے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے تاب کا شکار رہی ہے. زرداری صاحب کے اوپر بھی کیسز رہے، آپ کے بہت سارے سینئر اس کے اوپر کیسز رہے، ابھی راجہ پرویز صاحب کے خلاف کیس پھر کھل گیا. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک زیادتی ہو رہی ہے اور بہت سی چیزیں وہ خود بھگت رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں ریاست کے ساتھ بہت سے اختلافات تھے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے اگر آپ عدالتی قتل دیکھیں، محترمہ کی شہادت دیکھیں، ان کے 2 بھائیوں کی بھی شہادت دیکھیں، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، آپ جا کر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں، آپ جا کر اپنے فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں، آپ جا کر اپنے جو ہے قلعوں پہ حملہ کریں، فوج کے فورٹ پہ حملہ کریں، یا آپ جا کر جو ریڈیو اسٹیشن پہ حملہ کریں، ایسی چیزیں کریں، یا اپنی سرکاری عملہ کو نقصان پہنچائیں. کبھی ہم نے ایک بات نہیں کی. ہم نے پورے اس آئین اور قانون اور جمہوریت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے احتجاج کیے. محترمہ کی شہادت پہ ہم بھی اگر پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاتے تو بہت سے کچھ حالات خراب ہو سکتے تھے، الیکشن بھی چلے جاتے اور بہت سے حالات بھی خراب ہو جاتے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. لیکن 9 مئی کے جو واقعات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کروائے، پھر ایک کمیٹی بنے اور ان کے کہنے پہ جو چیزیں کروائیں، وہ قابل معافی نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے جو یوز ہو چکے ہیں، جو ورکر ہیں، جو نوجوان ہیں، ایک نسل ہماری نوجوان یوتھ کی ہے جو بے کا شکار ہو گئی تھی، ان کے لیے ہمارے پاس ہم سمپیتھیٹک ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ چیز ان کو نہیں پتہ تھا. ایک لیڈرشپ کل مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے اب یہ کام کر لیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو بولوں یہ کام کر لیں، تو پارٹی لیڈرشپ کو دیکھے گی کیا کیا انہوں نے. بعد میں ریئلائزیشن ہوئی کہ تم نے کوئی غلط کام کر لی. لہٰذا ہم ان ورکروں کے ساتھ، ان یوتھ کے ساتھ جو ہے ہم سمپیتھیٹک ہیں، ان خواتین کے سمپیتھیٹک جو کہ اس چیز میں استعمال ہوئی ہیں. اور جو استعمال کرنے والے برینز ہیں جنہوں نے استعمال کیا ہے، وہ بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے. مطلب ہے کہ پاکستان کی ایسے جو نیوز چل رہی تھیں جو حملوں کے بعد، ایسی پاکستان کی بدنامی کبھی نہیں ہوئی جو ان 9 مئی کے واقعات کے بعد ہوئی. کنڈی صاحب، اس وقت پاکستان اکنامک مسائل کا شکار ہے، اکانومی ہماری چل نہیں رہی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے. فرض کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار مل جاتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی بلو پرنٹ ہے؟ آپ نے کوئی کر کے رکھی بھی ہے ورکنگز کے فوری ریلیف جو ہم دیں گے وہ یہ دیں گے؟ کچھ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک ایک اٹامک ملک ہے اور اس کو آپ ایڈ آؤٹ پہ نہیں چلا سکتے ہیں. 3 مہینے 6 مہینے کے اس پہ نہیں چلا سکتے. 3 مہینے بعد الیکشن ہوگا، 6 مہینے بعد ہوگا. آپ ہمیں فل فور الیکشن چاہیے، ایک نئی حکومت چاہیے جو اس ملک کو آگے لے کر چلے. جہاں تک اکنامیکل کرائسس ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر ورک آؤٹ کرے. تقریباً ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکے اور ہم عوام کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آنے کے بعد کیا ایسی چیز کر سکتی ہے جس میں ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت سی منزلیں بھی طے کرنی ہے. آپ ایک دن میں اس کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا ورک آؤٹ ہے، ہمارے یوتھ کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم یوتھ کے لیے اور کسانوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. بہت جلد ہم اپنے ایک مینوفیسٹو، ایک شارٹ مینوفیسٹو ٹائپ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور عوام میں جو ہے اس پہ ڈیفینیٹ ڈیبیٹ بھی ہوگی. آپ کے چینل پہ بھی ہوگی، مختلف چینلس پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی. وہ ہم لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے انہوں نے جو ہے عوام دوست بجٹ پیش کیے. عوام دوست ایک حکومت ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے زمینداروں کو، اپنی بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کریں، اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جب 2008 میں ہم آئے تھے ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے. واحد پہلی دفعہ ہوا تھا ہماری حکومت میں جب ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. لہٰذا یہ چیزیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمیں زراعت پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینی پڑی. جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اور باقی چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا کنڈی صاحب، آخری سوال ہے میرا کہ آپ کا جو حلقہ ہے اس کے اندر یوزلی آپ جو پہلے ماضی کے اندر آپ کا مقابلہ جے یو آئی سے ہوتا تھا، پھر پاکستان تحریک انصاف بھی آ گئی، اب 3 وے فائٹ بن جاتی ہے آپ کے حلقے کے اندر. اس بار آپ پر امید ہیں کہ اس بار آپ 3 وے فائٹ اگر ہو جائے گی تو آپ جیت جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ 3 وے فائٹ کا آپ کو نقصان ہی ہوا.
देखिए 3 पे मैं समझता हूँ कि हमारा होमवर्क भी इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट, हम एक अच्छा जो है कंपटीशन और अच्छी पोजीशन में है कि हम जीत सकते हैं। पिछली दफ़ा जिस तरीके से फाइट हुआ तो फाइट नहीं थी ना। आपके हाथ बांध के, मतलब पंजाब में तो लोग कहते हैं हमारे हाथ बांध के हमें नहीं, इलेक्शन वहाँ में पर भी तो धक्का दिया वहाँ पर गया। फॉर्म भी बांधे गए थे और हाथ भी बांधे गए थे और बड़ा ओपनली इस तरीके से हम के इलेक्शन हुए और मैंने वहाँ पर उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए आप आवाम को फैसला करने दें, जब आप आवाम को फैसला नहीं करने देंगे और आप मसनूई हुकूमत लेके आएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा जो आपके साथ हुआ है। आवाम नहीं हमें वोट, हम एक्सेप्ट करेंगे कि आवाम ने वोट नहीं दिया, किसी और पार्टी को दिया है, जनरली दिया है, तो लेट देम लोग। लेकिन जब आवाम के वोट आप डाले एक के लिए और गिने दूसरे के लिए, तो फिर इस तरीके से जो है मसनूई हुकूमतें नहीं चल सकती। आप एक जो है एक पाकिस्तान में 2-3 इलेक्शन होने दें जिसको आवाम वोट करती। अगर पीपल्स पार्टी बुरी है, लोग वोट नहीं करेंगे ना करें वोट, हम अपनी बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम उससे हमें पता होगा। अब अगर हम इलेक्शन हारते हम कहते हैं हमें हराए गए, हमें कोई कमी नहीं थी। जब जनरली हम हारेंगे तो हम अपनी चीज़ें बेहतर करेंगे, जब जनरली कोई और हारेगा तो अपनी चीज़ें बेहतर करेगा, और जब जनरली जीतेगा तो इसी तरह परफॉर्म करेगा। अब किसी को पता हो कि यार मुझे तो कहीं और से जो है मुझे बिठा दिया गया तो ठीक है, बस मैंने क्या करना, मैंने तो उनको ही खुश रखना है। तो ये सिस्टम हमारे में पाकिस्तान में समझ तो बहुत बुरा है। लेट द पीपल डिसाइड हु शुड गवर्न। अच्छा, अगर लेट द पीपल डिसाइड, इफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रिंग्स अ मेजॉरिटी, आपने कहा कोalition गवर्नमेंट होगी लेकिन उसमें ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो साहब होंगे? कोई शक नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कैंडिडेट होंगे। उन्हें अब देखें कि बड़े शॉर्ट अरसे में एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने परफॉर्म किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हमारे वज़ीर आज़म जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही होंगे। थैंक यू नाज़रीन, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि फैसल करीम कुंडी साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई। आप हमारा जो शो है वो हर जुमे को देख सकते हैं 10:30 बजे नया दौर पर। मुझे हसन इफ्तिखार को और फैसल करीम कुंडी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।